لاہور میں مجیب الرحمان شامی صاحب سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی اور پھر 2 دن بعد ہی تفصیلی گفتگو کے لیے ان کے دفتر روزنامہ پاکستان جانا ہوا۔ آپ سینئر صحافی، کالم نگار اور روزنامہ پاکستان کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ باتیں کیا ہوئیں ناظرین کے پیش نظر ہے۔ سامعین کرام السلام علیکم، ندیم نظامی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج شامی صاحب؟ آپ کی دعا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ شامی صاحب، آپ کو ہم بچپن سے دیکھتے اور سنتے آئے ہیں اور ہم نے آپ کو ایک عوامی آدمی پایا ہے جس نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو اجاگر کیا اور اس کے حل کے لیے اپنی کوششیں کی ہیں ہمیشہ۔ آپ کا تعلق اشرافیہ سے، ان سے روابط آپ کے حکومتی نمائندوں سے بھی رہا، کیونکہ آپ صحافت سے بھی تعلق رہا ہے آپ کا۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اشرافیہ پاکستان کے مسائل کیا سمجھتی ہے اور ان کے حل کو کس طرح دیکھتی ہے، کہ کس طرح پاکستان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی اشرافیہ پاکستان کے مسائل کو کیسے سمجھتی ہے جی، اور کیسے حل کرنا چاہتی ہے؟ جی ہاں، اس کا ثبوت تو جو آج پاکستان کے حالات ہیں اس سے فراہم ہو جاتا ہے۔ اشرافیہ تو اپنے جھگڑوں میں پڑی ہوئی ہے، اس کو تو عوام کی فکر ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جب قائم ہوا ہے، جی، ابتدائی جو 20-25 سال ہیں، جی ہاں، تو فراٹے بھر رہا تھا، بلندیوں میں سفر کر رہا تھا، جی، اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا دیکھتے ہی دیکھتے ایک معاشی طاقت بن گیا، ایک آپ دفاعی طاقت بن گیا، جی ہاں، بالکل، اور ایک ایٹمی طاقت بن گیا۔ بالکل بن گیا۔ تو پاکستان جو ہے اس کے بعد جو ہمارا تنزلی کا سفر شروع ہوا ہے، جی ہاں، تو وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو مقتدر طبقات ہیں وہ آپس میں الجھ پڑے، ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جی، ہماری نوکر شاہی، سول بیوروکریسی، پھر ہماری فوجی بیوروکریسی، اور پھر ہمارے سیاستدان، وہ ایک دوسرے سے ایسے الجھے ہیں کہ ابھی تک یہ تیار نہیں ہے بیٹھنے کو آرام سے۔ جی، تو پاکستان جو ہے وہ سب کچھ حاصل کر کے ضائع کر رہا ہے، بلندیوں پر پہنچ کر اسے نیچے دھکیلا جا رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار جو ہے ہمارے مقتدر طبقات ہیں۔ ان کا کوئی نام رکھ لیجئے، آپ اشرافیہ کہہ لیجئے یا کچھ اور کہہ لیجئے، تو ان کو جب اپنے جھگڑوں سے فرصت ملے گی، وہ مغلوں کے دور سے واپس آئیں گے، تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے پھر آگے بڑھنا شروع ہو جائے۔ تو آپ کی باتوں سے تو ہم بالکل نا امیدی کی طرف چلے آتے ہیں۔ عوام پہلے ہی پریشان ہے، اور آپ حقیقت پہ مبنی جو باتیں بتا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی امیدوں کو ہم کس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں، کس طرح مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے، ہمارا ایک آئین ہے، جی، آئین ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہر جو ادارہ ہے اس کے دائرہ کار کا تعین کر دیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو آئین پر عمل کرنا ہے ہمیں، اور ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا ہے۔ تو یہ پہلا چیلنج ہمیں درپیش ہے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں انہیں ایک دوسرے کو زندہ رہنے کا حق دینا ہے۔ جب تک وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہم سموتھلی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور دیکھیے، اس وقت بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت سیاسی اور فوجی قیادت جو ہے، یعنی موجودہ حکومت اور ہماری فوجی قیادت یکسو ہو کر، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پاکستان کی معاشی مشکلات کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان کے دوست ممالک اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہیں۔ سعودی عرب جو ہے، اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس وقت ہمارے، وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں، جی، جی، ایسا ہی، نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔
چین کا اعتماد حاصل کر رہے ہیں ہم، امریکہ سے ہمارے تعلقات بھی ہموار ہیں جی ایسا ہی. تو اور اب یو اے ای سے اور دوسرے ممالک سے بھی تعاون ہمیں مل رہا ہے. ایسے میں اگر ہم یکسوئی کے ساتھ یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے معاملات دستور کے دائرے میں چلانے ہیں اور دھکم پیل نہیں کرنی، اور اس ملک میں یعنی حکومت کو گرانے یا بچانے کا کھیل جو ہے اس کو معطل کر دینا ہے یا ملتوی کر دینا ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ کون کرے گا؟ ہم تو یہی ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ جو ہے وہ قانون بنا ہوا ہے لیکن اس کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے، اور امیدیں وابستہ ہوتی ہیں لوگوں سے. عمران خان سے لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں لیکن سب کے سامنے کہ کیا ہوا. تو یہ ہم کب تک اس طریقے سے اسی ان حالات میں رہیں گے کہ ایک امید وابستہ ہوتی ہے پھر اس میں ناکامی ہو جاتی ہے؟ تعین تو ہو چکا ہے جی، اور اب اس کا احساس بھی ہے. ہماری فوج بھی کہہ رہی ہے کہ ہم سیاست میں دخل دینا نہیں چاہتے. جی ہاں ایسے ہی. اور ہماری جو اس وقت حکومت ہے اس کے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جی ہیں، ہاں ان کے مثالی تعلقات ہیں فوج کے ساتھ. بالکل. اور باقی مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان پر مقدمات چل رہے ہیں، اس کے اثرات ہیں. بالکل ایسے. ان کی پارٹی جو ہے وہ بھی ایک بڑی پارٹی ہے، بالکل. عوام میں جڑیں رکھتی ہے. جی ہاں. تو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو عمران خان صاحب اور ان کے مخالفین کے درمیان بھی کوئی مفاہمت ہو. نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، عمران خان صاحب یہ اکٹھے مل کے بیٹھیں اور اس ملک کو آگے کی طرف لے کر جائیں. اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم زیادہ تیزی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری گاڑی جو ہے ہچکولے کھاتی رہے گی. اس کے باوجود بھارت ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ سفر جاری رہے گا. تو آپ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے تمام سیاستدان اور جو اشرافیہ ہیں وہ ذاتی مفادات کے اوپر ملکی مفادات کو ترجیح دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سفر کو بہتر طریقے سے جاری رکھ سکیں گے اور پاکستان کا بہتر مستقبل ہمارے سامنے ہوگا. شامی صاحب ایک ذاتی میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا. ذاتی مفادات میں نے یہ نہیں سمجھتا کہ سارے ذاتی مفادات میں الجھے ہوئے ہیں. ان کی سوچ کا مسئلہ ہے، وہ فہم کا مسئلہ ہے. تو اگر وہ اس کو درست کر لیں، جیسے کہ ایک زمانے میں جی پی ٹی آئی یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جی وہ بالکل ایک بڑا جنگ جاری تھی. جی بالکل ایسے. آج وہ اکٹھے حکومت میں ہیں جی اچھا سائن ہے. اور ایک مصالحت ہو چکی ہے. یہی مصالحت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. آپ سے ایک ذاتی سوال پہنچاؤں گا، تو صحافت کی طرف ہی کیوں آیا؟ یہ تو بچپن ہی سے شوق تھا لڑکپن سے کہ میں صحافی بنوں گا، اچھا. اور ایک آزاد انسان کے طور پر اپنے فرائض ادا کروں گا اور ملک کو آگے لے کے جاؤں گا. تو ہم تو مولانا ظفر علی خان کو پڑھتے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھتے تھے. ہمارے اندر بھی جوش پیدا ہوتا تھا کہ جناب ہم بھی اس طریقے سے قوم کو آگے لے کے بڑھیں گے اور صحافت کے ذریعے سے ملک کی خدمت کریں گے. کوئی سیاست کے ذریعے کر لے، کوئی طبابت کے ذریعے کر لے، کوئی بزنس کے ذریعے کر لے، کرنی تو ملک کی خدمت ہے. جی بالکل. تو ہم نے سوچا کہ ہم صحافت کے ذریعے کریں گے. بہت شکریہ آپ کا، اور میں مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اچھی گفتگو رہی، اور سامعین کو یہ گفتگو یقین پسند آئے گی. السلام. شکریہ. بہت شکریہ.